السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا بہت شکر ہے. صاحب آپ کو میں یہ تو کہنے سے رہی کہ آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ آپ اور زیادہ اچھے لگے. ریما, یہ آپ کی بہت مہربانی, آپ ایسے کہہ رہی ہیں, اور آپ کی نظروں کا یہ انداز بھی ہے. بہت سارے لوگ تو جب مجھے آ کے ملتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھر صاحب آپ کو گورنری کے زمانے میں دیکھا تھا, کیا جوانی تھی, کیا خوبصورتی تھی, یہ کیا ہو گیا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی عمر کسی کا لحاظ کرتی, عمر کے جو چینجز ہیں وہ سب میں آتے ہیں. دنیا کی کوئی آدمی ان کو روک نہیں سکتا اور نہ ان پہ پریشان ہونا چاہیے. کھر صاحب آپ کا ایک طویل سیاسی کریئر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس پوری کریئر میں کون سا بہترین دور تھا؟ آپ کی گورنری کا, وزارت اعلیٰ کا, یا وزیر بجلی و پانی کا, یا جلا وطنی کا؟ نیچرلی میرا جو وزیر بجلی اور پانی تھا وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ دور تھا. کیا تب بھی یہی مسائل تھے جو آج ہیں قوم کو؟ قوم کو تو مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ مسائل کا حل نہ تلاش کریں اور مسائل کو سمجھ نہ سکیں تو مسائل بڑھتے جاتے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہوتی جس کے مسائل نہ ہوں. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ کہیں خوش قسمت ہوتی ہیں وہ قومیں, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں میرٹ نہ سیاست میں ہوتا ہے نہ نوکری میں ہوتا ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کسی حد تک آرٹسٹس یا کسی حد تک وکلا, کچھ آپ میرٹ کی وجہ سے اوپر آ جاتے ہیں. باقی جو ہے سارے یہ شعبے سیاست وغیرہ اس میں تو میرٹ کا نام نشان نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے بیوروکریسی میں بھی, فوج میں مکمل نہیں لیکن کسی حد تک میرٹ ہے. تو بیوروکریسی میں اور پولیٹکس میں ہر وہ شخص, اسپیشلی اب بہت زیادہ ہو گیا, پہلے تھا لیکن کئی سالوں میں, اب یہاں جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خوش آمدی ہوں اور ہائیلی کرپٹ. میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ 2 دفعہ پنجاب کے گورنر رہ چکے ہیں, اور کیا آپ کو وزارت سے زیادہ گورنری کے لیے موضوع سمجھا گیا یا آپ کی ذاتی خواہش تھی کہ مجھے صرف گورنر ہی بنایا جائے؟ نہیں, وہ یہ ساری چیزیں حالات کے تحت ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے میرے گورنر بننے سے پہلے یا آفس میں آنے سے پہلے جب ہم الیکشن جیت چکے تھے تو انہوں نے مجھے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مجھے انٹیریئر منسٹر بنائیں گے, اور اس میں میری جو پوزیشن ہوگی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی ہوگی, کیونکہ وہ ان کو یہ خیال تھا کہ مجھے ان سے دور نہیں رہنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ کی اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ کو لاہور نہیں بھیج سکتا. میں نے کہا جو آپ کو سوٹ کرے گا میں سب کچھ کروں گا. اس سے مجھے فورن افیئرز اور باقی جو ہیں کوئی چیزیں ایک تو وہ رکھوں گا, باقی پروونسز وغیرہ کو سب کو آپ مینیج کریں گے. اور یہ پکا فیصلہ تھا, اور بھٹو صاحب نے اپنے دوستوں میں کئی بار اس چیز کا اظہار کیا تھا. سر اس دور میں بھی اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک محل نما جگہ لگتی ہے. خوبصورت درخت ہیں, گھنے درخت ہیں, تالاب ہیں, وسیع میدان ہیں, بے تحاشا ملازمین ہیں. وہاں رہنے والا انسان ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ وہ پنجاب کا محض ایک گورنر ہے. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مہاراجا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مقروض ملک کے کسی بھی گورنر کے یہ ٹھاٹ باٹ ہونے چاہیے؟ دیکھیے, یہ انسان پہ بات ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس گورنر ہاؤس میں کس وجہ سے گئے. اور جیسے آج ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جو لوگ ہیں ان سے بیٹھ کے اگر سیاست پہ آپ ڈسکس کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ آپ سیاست میں کیوں آئیں, آپ یہ آفس کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو بیسکلی ان کی جو چھپی ہوئی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار, شان و شوکت, دولت. صرف اپنی ذات کے لیے, عوام کے لیے نہیں؟ بالکل. عوام کا نام تو ہے, نام تو اتنا, بلکہ جتنے ایسے لوگ ہیں وہ عوام کا نام بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, عوام کا اور غریب کا, بار بار وہ, لیکن وہ سب جھوٹ ہے. آپ کے دور کے گورنر ہاؤس کے جو ملازمین تھے, ہم نے ان کے کچھ شارٹ ریکارڈز کیے, آپ کو دکھاتے ہیں. بہت اچھا وقت پاس کیا ان کے ساتھ, اور انہوں نے ہمیں نوکر نہیں سمجھا تھا, ایک بچوں کی طرح وہ بات کرتے تھے, اور بہت ہی اچھے نہایت ہی اخلاق سے پیش آتے تھے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ نوکر کو ڈانٹتے یا کچھ کرتے, کبھی نہیں. اگر وہ ڈانٹ بھی لیتے تھے تو کبھی دوسرے دن وہ بلا لیتے تھے یا اسی ٹائم بلا لیتے تھے. ان کا یہ خوبی تھی کہ ہم نے شکایت کی کہ صاحب ہمیں دودھ نہیں ملتا, انہوں نے پھر اپنی بھینسیں منگا کر تو ہمیں دودھ جو دینا شروع کر دیا. ہفتے کے دن وہ مظفر گڑھ سے اور جہاں سے جو لوگ آتے تھے ان کو بلا کر سارے
वो पंचायत लगाकर जो जिनका काम जो होता था उस पंचायत में निबेड़ते थे और उनको खाना भी खिलाते थे, उन्हें आने जाने का किराया भी देते थे। खान साहब बहुत ही नहायत अच्छे आदमी हैं और उन्होंने हमारे को बहुत कुछ दिया। कभी उन्होंने, हम उनका काम करते रहे, कभी नाराज़ नहीं हुए और बहुत अच्छे तरीके से हमने उनसे सर्विस उनकी की है। और उन्होंने हमारे लोगों को ज़मीनें तक दी हैं। हम उनको दुआएं देते हैं कि परवरदिगार पाक उनको ज़िंदगी दे, परवरदिगार उन पे अपनी रहमत करे। खैर साहब, आपके मुलाजमीन आपसे इतना प्यार करते हैं और अभी तक आपके इखलाक, आपकी मोहब्बत की यादें उनके दिलों में ताज़ा हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले शख्स हैं। मुलाजमीन तो हुकूमत के थे, लेकिन एक वक्त में वो गवर्नर हाउस में थे और मेरे पास सब चीज़ की बागडोर थी। और यही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप उन कुछ लोगों को बुला लें जो बहुत बड़े आदमी थे और जिनके ऊपर मैंने इतने बड़े एहसानात किए कि जिनका मैं जिक्र करूं तो आप हैरान हो जाएंगे, उनसे अगर मेरा नाम दे के आप पूछें तो वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे। ये खूबी गरीब आदमी की है। अच्छा, ये खूबी तो गरीब आदमी की है, मगर आपने अपनी ज़िंदगी में शादियां भी की, ये किसी से पोशीदा नहीं है। आपकी बेगमात में से किसने सही तौर पर रफाकत का हक अदा किया? आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, उन्होंने शाना बशाना उन मुश्किलात में आपका साथ नहीं छोड़ा। वफादारी और फर्मा बरदारी की कौन सी वाली बेगम ने सही मानों में मिसाल कायम की? सच बताइएगा। यार रीमा, मैं सच तो बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन अब वो ख़वातीन दूसरों की बेगमात हैं। अगर मैं बैठ के उनको डिस्कस करूँ, एक ज़माने में मेरी बीवी तो थी और वो रिश्ता था और काफ़ी अरसा तक, वो 10 साल को, 12 साल को, 15 साल को थी, और मैं सारी बातें, रोमांटिक बातें करूँ और कहूँ वो मेरे साथ बड़ी अच्छी थी, तो उनकी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ेगा, इसलिए मुझसे ये मत पूछो। मैं ये इतना कह सकता हूँ, अदब मोहब्बत का पहला करीना है। हाँ, एक अदब, और दूसरा देखिए यही फ़र्क, एक मैं बताऊँ आपको, ये बात पसंद नहीं आएगी, मर्द और औरत में यही फ़र्क है कि जब औरत नाराज़ हो जाए तो मर्द को चीर फाड़ के रख देती है और उसको उस हद तक वो तबाह करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है कि जिस हद तक उसकी सकत हो या वुकत हो वो करना चाहती है। मर्द, मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, अच्छे मर्द, अच्छा टिट पूंजी नहीं, अच्छे मर्द, टिट पूंजी नहीं। आपने बात की कुछ बुरी सोच रखने वाली खवातीन की, मगर कुछ अच्छे मर्द। हाँ, बिल्कुल कुछ ही। वो अपने मुंह से किसी औरत जो उनके साथ उनका रिश्ता रहा हो कुछ अर्सा, उसकी बुराई करते हुए उनको खुद शर्म आती है कि मैं अपनी बीवी को अगर आज बुरा कहूँ, जिसके साथ मैं रहा हूँ, जिसके साथ मेरे बच्चे हुए, तो मुझे अपनी कम वो लगती है, जैसे मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खामी है। लेकिन मैं एक आपको हकीकत बताऊँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना अरसा मेरे साथ रही हैं और जब तक ताल्लुकात ठीक थे, जब वो आखिरी दौर है जब ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो फिर तो कुछ भी होता था, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छी रही। और बड़ा दूसरी बात ये है, सारी बेगमात बहुत अच्छी रही सारी, तो इसका मतलब है सारी गलतियां आप में थी? नहीं, वो फिर और बात है, लेकिन शुरू में जितना वक्त अच्छा था। कौन सी बात है घर साहब? पहले आपको मैं ये बताऊं, मैं बड़ा रोमांटिक आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल बीवी के साथ रह ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आपकी सारी बेगमात एबनॉर्मल थी? हाँ, नहीं, मैं तो हर वक्त इश्क में मुब्तला रहता हूँ उनके साथ, और जब तक वो बात रह जाए तो वो बात चलती है। जिस वक्त अगर वो ना हो तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो रहने का कोई फायदा। किसकी जानिब से ना हो, आपकी जानिब से या उनकी जानिब से? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि ये कौन फैसला करेगा। देखिए, मैंने शादी की है, तकरीबन सारी थी लव मैरिज और लव एट साइट। मुझे जवानी थी और दूसरा मुझे अल्लाह की मेहरबानी भी थी और शायद उसका नुकसान भी था कि मुझे जवानी में इक़्तिदार मिला। और उस जवानी, आप जानते हैं कि इक़्तिदार की एक अपनी शान है। बिल्कुल शान है, शान है खर साहब। बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में आप वो वाहिद बोल्ड किस्म के पॉलिटिशियन हैं कि जो गवर्नर थे और उस दौर में आपने फिल्मी सनत की एक ऐसी खातून से भी शादी की जिन पर गाना पिक्चराइज किया गया था, कहंदे ने नैना तेरे कुल रहना, नाहिद साहिबा। नहीं, मैंने शादी नहीं की थी, अब बेचारी उसको भी ये ना करे करनी थी, लेकिन अच्छा, ये सवाल है तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज ज़रूर क्लियर कीजिए इस बात को। शादी वाली बात नहीं थी,
لیکن یہ تھا کہ آپ پسند کرتے تھے؟ بہت پسند کرتا تھا، اور خاص طور پہ وہ خواجہ فرید کی کافی بہت اچھی گاتی تھی. بار بار شادیاں کرنا اور پھر تعلق کو جوڑنا پھر توڑ دینا، کیا اس میں آپ کے مزاج کا ہاتھ ہے، یا آپ اس تعلق کو کچھ نہ مضبوط کچھ نہیں. بنانے کے حوالے سے خود کچھ ایفرٹ نہیں کر سکے، یا ان خواتین کا جو آپ کو چھوڑ کر چلی میں آپ کو یہ بتاؤں، مطلب کس کا زیادہ قصور کس کا رہا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شادی جب بھی میں نے کی ہے یا مجھے کوئی عورت نے اٹریکٹ کیا، میں جتنا ہی بولڈ آدمی لگتا ہوں اتنا تھا نہیں. میں کسی عورت کو اپروچ کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا تھا کہ میں اگر اس کو اپروچ کو یا کوئی بات کروں اور یہ کچھ کہہ دے یا میری بےعزتی کر دے تو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں ہمیشہ انتظار کرتا تھا کہ عورت مجھے یقین ہو جائے کہ یہ میری طرف مائل ہے. اور جب ہوئی تو جب بھی مجھے وہ عورت رکھی فزیکلی اور مینٹلی جاننے کا تو بعد میں موقع ملا. شادی کے بعد ہاں، یہ وہ جو خاتون ہیں سن رہی ہوں گی، سب سے پہلا جو میں نے لفظ استعمال کیا، میں نے کہا بی بی آپ مجھ سے شادی کرو گی؟ اچھا، آپ ان کا نام ہی نہیں لیتے تھے؟ ہاں، نہیں، اگر نہیں بی بی نے مقصد اس کا تو نام لے کے، لیکن آپ کہہ رہے ہو اب تو نام اب نہیں نام نہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بی بی مجھ سے شادی کر رہی ہے، یا آپ اس دور کی بات بتا رہے ہیں؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں یہ ہے، میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی دوسری بیوی نہیں لایا، سوا ایک دفعہ، اور سوا ایک بیوی کے باقی جس کو میں نے چھوڑا تھا اس کا کوئی گناہ قصور نہیں تھا. اور میں آج تک شرمسار بھی ہوں اور مجھے اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے. اور کئی بار میں نے سوچا ہے کہ میں جاؤں اور اس سے معافی مانگوں اور اس کہوں کہ مجھے اس زندگی میں معاف کر دو، اگلے جہان میں تمہارا جواب دے ہوں گا. اس سے تو میں نے بات نہیں کی، پتہ نہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. لیکن اس میں سے میری بیٹی ہے، اس کو میں نے کہا اپنی ماں سے مجھے معافی لے دو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا. آپ کی بیٹی آمنہ حق، اس نے ماڈلنگ اور شوبز کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت عزت سے بہت نام بنایا. آپ کی خاندانی روایات سے ہٹ کر ایک قدم انہوں نے اٹھایا، تو اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں خوش نہیں تھا، اس وقت میں خوش نہیں تھا. لیکن جب آ گئی اور کامیاب زندگی ان کی ہو گئی اور بڑی گریس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، بہت خوبصورتی سے اپنے نام کو وہ لے کر چلی. بہت عرصہ، کیونکہ وہ مجھ سے دور اس لیے نہیں رہی کہ وہ شو بز میں چلی گئی اور میں ان سے نہیں ملتا تھا. وہ مجھ سے دور اس لیے چلی گئی کہ ان کی ماں مجھ سے بہت ناراض تھی کہ مجھے مصطفیٰ خان نے کیوں چھوڑا. آپ ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ ہاں، انہیں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اور اس نے پھر اپنی بیٹی کو مجھ سے دور کیا، اور اتنا دور کیا کہ میرے سامنے بھی نہیں آنے دیا. کئی بار میں نے لندن میں تھا، وہ دبئی میں تھے، وہاں کوشش کی کسی جگہ ایک قسم کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، انتقام کہ مصطفیٰ خان کو تکلیف ہو. اور شو بز میں بھی ون آف دا ریزن، میجر ریزن یہی تھا کہ مصطفیٰ خان سے اس سے بڑا بدلہ نہیں لیا جا سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی تکلیف زیادہ بڑی تھی، یا جو تکلیف آپ نے ان کو دی وہ زیادہ بڑی تھی؟ جو میں نے دی وہ زیادہ بڑی تھی. ان کی بھی ہوئی، لیکن مجھ میں قوت برداشت بہت زیادہ ہے. اور کیا مرد ہے نا؟ نہیں، مرد نہیں، عورت کا دل تو نازک سا ہوتا ہے. ہاں، وہ ہے. اور پھر اتنا پیار کرنے والی عورت، ہاں، لیکن جس کو بغیر قصور کے سزا دی جائے. ریما، یہ جو دل والی بات ہے، کئی مردوں کو آپ دیکھیں کہ ذرا سی کے بعد وہ اظہار و قطار روتے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو 50% لوگ، مرد عورتیں یا اسپیشلی مرد، اپنے آپ کو بیماریاں لگا لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز میں وہ رہتے ہیں، ترس کھاتے رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. اور تمہیں بتاؤں ریما، آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں، اللہ کرے آپ پہ یہ وقت بھی نہ آئے اور آپ ایسے نہ سوچیں. یہ بڑے نامور لوگ، پولیٹیشنز اور شوبز کے بڑے نامور لوگ، وہ جب عروج ہو اس پہ تو وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور ہر چیز ان کی. جس وقت بڑھاپا آتا ہے یا ان کی وہ مانگ نہیں رہتی، وہ ڈیمانڈ نہیں رہتی، وہ عزت نہیں رہتی، وہ لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں آٹوگرافس اور آگے پیچھے فلاں نہیں، جیسے ہم نے وقت دیکھا ہے، آپ کا ہے ابھی، تو وہ اس کو پھر برداشت نہیں کر سکتے. اکثر لوگ ڈرنکنگ کو شروع کر لیتے ہیں اور قسم کے ایسے. آپ کے سامنے ایک مثال ہے وحید مراد کی. جی جی، وحید مراد بڑا مشہور ایکٹر تھا، ایک زمانے تقریباً پاکستان کی تمام لڑکیاں اس کی عاشق تھیں. اور جب وہ بیچارہ اس میں سے گیا اور اس بیوی کے ساتھ تعلقات وغیرہ خراب ہوئے اور اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو پھر وہ 24 گھنٹے ڈرنک کرتا تھا، اسی سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا. اور بھی بہت سارے لوگ. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.